میں تعارف کرا دیتی ہوں. محمد عادل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اس کے ساتھ ساتھ نصیر واغر صاحب نے اسٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کیا ہے اور بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب بھی آج کے ڈسکشن کا حصہ ہوں گے. عادل صاحب، ہم نے دیکھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے پہلے خطاب میں جو انہوں نے کانگریس میں کیا اس میں پاکستان کو سراہا. اس کے ساتھ ساتھ امریکی قومی سلامتی کے مشیر نے بھی جو ڈونلڈ ٹرمپ کا پیغام تھا وہ دیا، شکریہ کا پیغام پہنچایا جب اسحاق ڈار سے انہوں نے گفتگو کی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو ٹرمپ کا پاکستان کے حوالے سے مثبت انداز ہے، اس انداز میں بات کرنا یہ پاکستان کے مفاد میں ہے اور کیا اس سے کوئی ناراض بھی ہے؟ دیکھیں، اس کو ہر کوئی اپنے اپنے طریقے سے جو ہے وہ اس کو وضاحت دے رہا ہے. کوئی اس کو پولیٹیکلی دیکھنے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی ملک کی سیکیورٹی کے تناظر میں دیکھنے کی جو ہے وہ دیکھ رہا ہے. لیکن اصل چیز تو یہ ہے کہ امریکہ نے جو پاکستان جو ایجنسی ہے ISI اس کو جو ٹپ دی تھی کہ ان کا جو مطلوب دہشت گرد ہے وہ کہاں ہے، اور پاکستان فورسز نے جو ہے مطلوب دہشت گرد کو گرفتار کر کے امریکہ کے حوالے کر دیا. تو اس میں جو سب سے اہم چیز جو نظر آ رہی وہ تو یہی ہے کہ امریکہ نے اپنی معاملات کو یہاں پر پرائورٹی دی ہے. پاکستان میں دہشت گردی کے حوالے سے جو صورتحال اس وقت ہے، پاکستان جو اس سال جو انٹرنیشنل انڈیکس ہے اس میں دہشت گردی میں دوسرے نمبر پر ہے. جو 52% جو دہشت گردی ہے وہ TTP کی وجہ سے جو ہے وہ پاکستان کے اندر ہو رہی ہے. 1000 سے زیادہ حملے جو ہیں وہ 2024 میں ہوئے ہیں جو ایک ریکارڈ ہے. اور اس کے اندر جو ہلاکتیں ہوئی ہیں پاکستان کے اندر وہ اس میں زیادہ حصہ جو ہے TTP کی دہشت گردی ہے. تو پاکستان جب سے اب طالبان عبوری حکومت آئی ہے، امریکہ نے وہاں سے وڈرا کیا ہے، اس کے بعد سے پاکستان کے لیے جو ہے وہ مسائل زیادہ جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں. دہشت گردی کی صورتحال پاکستان میں دن بدن جو ہے وہ خراب ہو رہی ہے. اصل چیز تو یہ ہے کہ کیا صرف یہ امریکہ نے اپنے مفاد کے لیے پاکستان کو استعمال کیا ہے، یا ملک یا اس خطے کے اندر جو دہشت گردی کے معاملات بڑھ رہے ہیں اس میں امریکہ جو ہے آنے والے دنوں کے اندر دوبارہ سے کوئی پاکستان کے ساتھ مل کر جو ہے وہ کوئی رول ادا کر سکتا ہے، یا کوئی دو طرفہ معاملات طے پا سکتے ہیں، یا کوئی ہیلپ کر سکتا ہے، یا کوئی جو اس حوالے سے جو دہشت گردی کے خلاف جیسے پہلے پاکستان نے فرنٹ لائن اسٹیٹ کا جو ہے وہ کردار ادا کیا تھا، اب کیا امریکہ بھی پاکستان کی مدد کرے گا کہ نہیں کرے گا کہ وہ دہشت گردی؟ بالکل ایسے یہ دیکھنا تو یہی ہوگا کہ کیا امریکہ اس کا ریٹرن کچھ دے گا یا نہیں. دفتر خارجہ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ جو افغان دہشت گرد کو امریکہ کے حوالے کیا ہے گرفتار کر کے، وہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق اسے گرفتار کر کے حوالے کیا گیا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے سچویشن کو کیسے ریڈ کر رہے ہیں؟ ڈونلڈ ٹرمپ جو شکریہ ادا کر رہے ہیں اور جو اچھی انہوں نے گفتگو کی ہے، مثبت انداز میں گفتگو کی ہے، کیا یہ اپنے مفاد میں ہے یا پاکستان کو بھی اس کا کچھ فائدہ ہوگا؟ امریکہ نے ہمیشہ جو بھی کہا اور جو بھی کیا وہ اپنے مفادات کے لیے کیا. اگر کوئی شخص پاکستان میں بیٹھا یہ سمجھے کہ امریکہ کو پاکستان کے مفادات عزیز ہیں، یا اس وقت جو بھی وہاں حکومت ہے افغانستان میں، ایون کسی بھی ملک میں، امریکہ کے بارے ساری دنیا کو پتہ ہے کہ وہ صرف اور صرف اپنے مطلب کا کام کرتا ہے، اور جہاں اس کا مقصد حل ہوتا ہے اسی چیز کو وہ پروموٹ کرتا ہے. پاکستان کے اندر کوئی شخص اگر یہ سمجھتا ہے کہ امریکہ کے بیان دینے سے، جیسے ہم عام طور پہ بات کر رہے ہیں کہ جی PTI والے یا کون اس کے حق میں ہے کون خلاف ہے، کہ جو انہوں نے جو بیان دیا اسے کون خوش ہے کون ناراض ہے. بات یہاں یہ بھی دیکھنی ہے کہ افغانستان سے جو بھی دہشت گرد پکڑا گیا ہے یا جو انہوں نے اس کی مدد کی اس کو وہاں پہنچانے کی، اس کے بعد پاکستان کے افغانستان کے تعلقات کس طرف جاتے ہیں جی. اور کسی بھی صورت میں امریکہ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ پاکستان کا کون دوست ہے کون دشمن ہے، پاکستان کو اس سے کیا نقصان ہوگا. اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ جو دہشت گرد جو بندہ ہم چاہتے ہیں وہ پکڑ کے ہمارے حوالے کیا جائے. پاکستان کی تاریخ میں اس سے پہلے بھی کئی لوگوں کو پاکستان سے گرفتار کر کے امریکہ کے حوالے کیا گیا ہے.
اس میں بھی امریکہ کا مفاد تھا۔ دیکھیں بات ٹرمپ کی نہیں ہے، بات کسی صدر کی نہیں ہے، امریکہ کی یہ پالیسی ہے، وہ نیشنل پالیسی پہ عمل درآمد کرتے ہیں، وہ کسی صدر کے آنے جانے سے ان کی پالیسیاں تبدیل نہیں ہوتی۔ اور یہی ہمارا پرابلم ہے کہ ہم پاکستان میں بیٹھے ایک عجیب قسم کا تاثر بنا لیتے ہیں کہ امریکہ ہمارے ساتھ ہے یا امریکہ ہمارے خلاف ہے۔ وہ کسی کے ساتھ نہیں ہے، وہ صرف اپنے آپ کے ساتھ ہے۔ اور خاص طور پر جب بھی ٹرمپ آیا، جب بھی ٹرمپ امریکہ کا صدر بنا، اس نے ہمیشہ امریکی لوگوں کے اور امریکہ کے مفادات کو ہمیشہ سامنے رکھا۔ آپ نے دیکھا اس نے پوری اپنی الیکشن مہم میں بھی یہی باتیں کرتا رہا، اور صدارت کا عہدہ سنبھالنے کے فوراً بعد اس نے کیا کیا کام کیا، ساری دنیا کو یہ پتہ چل گیا کہ ٹرمپ اور امریکہ صرف اپنے مفادات کی جنگ لڑ رہے ہیں، اپنے مفادات کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ عادل صاحب، یہ جو گرفتاری ہوئی ہے اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ پہلے بھی افغان سے دہشت گردی کی جو کارروائیاں ہیں اس میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ اس کے بعد بھی ریٹیلیٹ کیا جائے گا ان کی جانب سے، اور کیا اسٹریٹجی بنانے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے، جب سے جو عبوری حکومت آئی ہے افغانستان میں، اس کے بعد بہت سے جو دہشت گرد گروپ ہے انہوں نے جو ہے افغانستان کے اندر دوبارہ سے اپنے آپ کو ری الائن کیا ہے، اور ان کے جو پاکستان کے اندر ان کے رابطے ہیں وہ بھی دوبارہ سے ری الائن ہونا شروع ہوئے ہیں۔ جو سچویشن اس وقت پاکستان کی سرحد کے اوپر ہے وہ انتہائی تشویشناک ہے۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ جو اکوڑا خٹک جو طالبان کے لیے ماضی میں ایک اہم مدرسہ ہوا کرتا تھا، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں سے طالبان نے جو ہے اپنی تعلیم و تربیت لی تھی، تو وہ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اسی کو نشانہ بنایا رہا ہے۔ بیسیکلی جو طالبان کے مختلف گروپس ہیں ان کے اندر بھی جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے جو جیسے داعش ہے وہ بھی وہاں پر جو ہے وہ پروان چڑھ رہی ہے، اس کو بھی جو پکڑس ہیں افغانستان کے مختلف جگہوں پر جو ہے وہاں پر اور بھی بہت سارے ایسے گروپس ہیں جو ٹولیوں کی شکل میں جو ہے وہ موجود ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ آپ جو پاکستان اور افغانستان کو جو ہے مشترکہ طور پر سوچنا چاہیے کہ دہشت گرد جو ہے وہ کسی کے لیے جو ان کے لیے وہ ایک نان سٹیٹ ایکٹرز ہوتے ہیں، ان کے اپنے مفادات ہوتے ہیں، وہ اپنے مفادات کے تحت چیزوں کو لے کے آگے چلتے ہیں۔ وہ پاکستان میں بھی دہشت گردی کرتے ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ افغانستان میں بھی گائے بگائے جو ہے وہ دھماکے ہو رہے ہیں۔ تو اس لیے دونوں ملکوں کو جو ہے اپنی جو معاملات ہے ان کو ڈسکس کرنا چاہیے، اپنے جو ایک تحفظات ہے وہ دور کرنے چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے جو انتہا پسند گروپ ہے جو دہشت گردی میں ملوث ہے، جو افغانستان اور پاکستان کو آپسی تعلقات بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو ایک کمیونیکیشن گیپ ہے افغانستان اور پاکستان کے درمیان، عبوری حکومت اور پاکستانی گورنمنٹ کے درمیان، اس کو کون فل کرے گا؟ اور دوسرا یہ کہ جو افغانستان کی موجودہ صورتحال ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ بات تو پاکستان اور افغانستان کو یقینی طور پر سوچ سمجھ لینی چاہیے، اور اس پہ یقین کر لینا چاہیے کہ دونوں ملکوں کا مفاد اسی میں ہے کہ دہشت گردی کا خاتمہ کیا جائے۔ اب اس وقت جو صورتحال افغانستان میں ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ جو موجودہ حکومت ہے، عبوری حکومت ہے افغانستان کی، اس نے افغانستان کے معاشی حالات میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے، اور وہاں پہ نسبتاً جو دہشت گردی ہے اس میں کمی واقع ہوئی ہے۔ یہ اب ساری دنیا نے اس چیز کو محسوس کیا ہے، اور وہاں پہ ایک سٹیبل حکومت جو ہے وہی پاکستان کے لیے بھی زیادہ یقینی کی صورتحال ہے۔ یہاں سٹیبلٹی ہے، یہاں جو ہمارے حالات ہیں اس وقت یہاں پہ سیکیورٹی کے، اس کے لیے افغانستان اور پاکستان کے درمیان آپس میں الائنس ہونا بہت ضروری ہے۔ اب اس کا ذمہ دار کون ہے؟ جو اس وقت افغانستان کے حالات ہیں، یقینی طور پر پچھلے کئی سالوں سے جس طرح وہاں جنگ جاری رہی اور کون سا ملک وہاں پہ انٹرفیئر کرتا رہا، میرا خیال ہے پاکستان کو اور افغانستان کو ایک پیج پر بیٹھ کے اپنے معاملات ٹھیک کرنے کی بہت اشد ضرورت ہے، اور اسی میں دونوں کی بہتری ہے۔ اب باقی کئی ملک ایسے ہیں میرا خیال ہے جو یہ شاید چاہتے ہیں کہ اس طرح یہاں پہ خاص طور پر بھارت کو یہ بات کبھی بھی گوارا نہیں ہوئی کہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات جو ہیں وہ کسی طرح سے بھی ٹھیک رہیں، اور وہ اس خطے کے اندر اپسٹ جو صورتحال ہے وہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی حکومت نے ہمیشہ افغان حکومت کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے، اور کبھی بھی
ایسی صورتحال پیدا کرنے کی کوشش ہی نہیں کی جس سے افغانستان کے ساتھ کوئی کانفلکٹ یا کوئی کانٹراڈکشن یا کوئی جنگ کی صورتحال پیدا ہو. لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت جو ہماری سرحد ہے اس پہ کوئی حالات اچھے نہیں ہیں. سرحد